آج ہم سورہ اخلاص اور اسے پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے انسان کو کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے فائدے اور فضیلت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن قرآن شریف پڑھا کرو؟ لوگوں نے کہا، یا صلی اللہ، ہم اس سے بہت عاجز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے 3 حصے کیے ہیں، جس میں سے قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص قرآن شریف کا تیسرا حصہ ہے۔ پہلا فائدہ، جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھے گا تو اسے ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا فائدہ، سورہ اخلاص کی محبت اللہ کی محبت کے اصول کا سبب ہے۔ اس سورہ کی فضیلت میں یہ بات اہم ہے کہ اس کی کثرت سے تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت کرنے کی پہچان ہے، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے جو کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے۔ محترم عزیز دوستوں، کتنی بڑی فضیلت ہے! جو آدمی سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ دوستوں، یہ عمل دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے لیکن ثواب اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تیسرا فائدہ، اس کی محبت جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ چوتھا فائدہ، سورہ اخلاص کو پڑھ کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ نسائی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ اپنے دعا میں وہ یوں کہتا ہے، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تیرا کوئی ماں باپ ہے، نہ اولاد ہے، اور نہ کوئی ہمسفر اور نہ کوئی ساتھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمانے لگے، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ دوستوں، جنہیں نہیں معلوم کہ اسم اعظم کیا ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں، تو انہیں بتا دوں، اسم اعظم اللہ کے نام مبارک کو کہتے ہیں۔ اس پر ہم نے ایک پوسٹ لکھا ہے، آپ کو وہ پوسٹ اس پوسٹ میں مل جائے گی، آپ اسے بھی ضرور پڑھیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس بڑے نام کے ساتھ جب کبھی سوال کیا جائے تو اللہ کی عطا کی جاتی ہے، اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ پانچواں فائدہ، سورہ اخلاص 10 بار پڑھنے والے کے لیے جنت میں محل بنا دیا جائے گا، جیسا کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کیا جائے گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محل دینے والا ہے۔ چھٹا فائدہ، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ جب مشرکین نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اپنے رب کے تعریف بیان کرو، اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل کیا۔ معلوم ہوا کہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتا ہے، کیونکہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے خاص تعریف بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلے تنہا بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کو بیان کرتی ہے۔ ساتواں فائدہ، سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ صبح اور شام 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت ہر بری شے سے بچاتی ہے، یعنی صبح اور شام قرآن شریف کی آخری 3 سورتوں کا پڑھنا تمام بری شے جیسے جادو، ٹونا اور جنات وغیرہ سے حفاظت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، صبح اور شام 3 بار قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ ایسا کرنا تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا، یعنی یہ عمل انسان کو ہر قسم کے شے، مصیبت اور بلا سے محفوظ رکھے گا۔ آٹھواں فائدہ، سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس پر عمل جنت کو واجب کرنے کا سبب ہے، یعنی جو بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس پر پابندی سے عمل کرتا رہا تو اس کا یہ عمل اسے جنت میں لے جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 9واں فائدہ، سورہ اخلاص کی طرح کوئی سورہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن شریف میں نازل نہیں کی گئی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی صورتیں سکھاتا ہوں جس کی طرح کوئی سورہ نہ تو تورات میں ہے، نہ زبور میں اور نہ ہی انجیل میں ہے، اور نہ قرآن میں ان جیسی کوئی سورہ ہے۔
لہٰذا ان صورتوں کو ہر رات پڑھا کرو، اور وہ صورت ہیں قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ 10واں فائدہ، سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ دے گا اور اس پر اپنی خاص رحمت نازل کرے گا۔ دوستوں، تو ہمیں بھی ان صورتوں کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ 11واں فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے تو سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر جاتے تو ہر رات ان 3 صورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے۔